الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما خالطت الصدقة في مال قط إلا أهلكته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے سے پچھلے جمعے کو زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت کی وعیدیں اور اس کی اہمیت بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد اگلے جمعے کو زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتا ہے اس کا کچھ بیان اور وضاحت ہوا۔ اب تیسرا مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان اور حیوانات کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو میں ہی تمہیں رزق دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اور انسان کی اخلاق کی تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مال برابر سرابر نہ دیں۔ اس میں اللہ نے کئی حکمتیں رکھی ہیں کہ سب کو برابر مال نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کوئی مالدار ہے اور کوئی غریب ہے۔ کائنات کا نظام اس کے بغیر چلنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ کائنات کے نظام کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے کسی کو اونچا درجہ دیا، کسی کو نیچے درجہ دیا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔
ورنہ اگر سب مالدار ہوتے تو کوئی بھی کام نہ کرتا، اس لیے کہ اس کو مفت میں روٹی کھانا مل جاتا تو اس کو کام کی کیا ضرورت تھی، اور جب کوئی کام نہ کرتا تو کائنات کا نظام پھر کیسے چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ مالدار بنا دیا، کچھ کو کم، کچھ کو ان سے کم بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مالداروں سے فرما دیا کہ ان کے مال کے اندر غریبوں اور فقیروں کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان مالداروں کے مال میں معلوم حق ہے، ایسا حق جو متعین ہے، طے شدہ ہے، معلوم ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس شخص کے لیے بھی کہ جو سوال کرنے والا ہے، اور اس کے لیے بھی کہ جو سوال کرنے سے محروم ہے، یعنی سوال نہیں کر پاتا سفید پوشی کی وجہ سے۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص مالدار ہے اور وہ کسی غریب کو زکوٰۃ یا صدقہ دیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر کوئی احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کا حق ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، کہ ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، تو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس میں اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اسی لیے دوسری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور غریب کو تکلیف پہنچا کر باطل اور معدوم نہ کرو۔ تو جو آدمی کسی کو زکوٰۃ دے دے لیکن اس پر پھر احسان جتلائے کہ ہم نے تو اس کو فلاں موقع پر اتنی زکوٰۃ دی ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، احسان کا اظہار کرے، اس سے انسان کے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی غریب کو کوئی صدقہ زکوٰۃ دے دی لیکن اس کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، ایسا ہٹا کٹا ہے پھر بھی مانگتا ہے، ایسی بات جو تکلیف دینے والی ہے، زبانی ایذا پہنچائے یا جسمانی تکلیف پہنچائے، تو اس سے اس کا صدقہ اور زکوٰۃ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ ان کا حق ہے جو ہمارے مالوں میں اللہ نے رکھ دیا۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ حق جو اللہ نے رکھا ہے وہ ہماری مرضی پر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ نے پہلے سے معلوم اور متعین مقدار میں طے کر دیا ہے کہ وہ کتنا حق ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس لیے 2.5% زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اموال کے اندر اور جانوروں کے نصاب، وہ ہر جانور کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کو زبانی بتائے ہیں بلکہ اس کا نصاب لکھوایا ہے صحابہ کرام کو، کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری ہے، 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں، 15 اونٹوں میں 3 بکریاں ہیں، 20 میں 4 بکریاں ہیں، 25 اونٹ ہو جائے تو اس میں 1 اونٹ ہے جو 1 سال والا ہو۔ اس طرح کرتے کرتے اوپر تک یہ نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط میں لکھوایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق جو ہمارے مالوں میں طے کیا ہے یہ مقرر اور متعین ہے، ہم اپنی مرضی اس میں نہیں چلا سکتے کہ جتنا چاہیں دے دیں، جتنا چاہیں نہ دیں، بلکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ پورا حساب کر کے ادا نہ کرے بلکہ کچھ دے دے کچھ چھوڑ دے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالطت الصدقۃ فی مال قط الا اہلکتہ، کہ صدقہ جس مال میں بھی مخلوط ہوگا تو وہ اس مال کو ہلاک کر دے گا۔ اب وہ ہلاک کرنا کیسے ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہلاک کرنے کا یہ مطلب ہو ضائع کرنے کا کہ وہ چوری ہو جائے یا جل جائے، بلکہ اس کی کئی صورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہیں۔ کبھی وہ بیماری کی صورت میں انسان سے نکل جاتا ہے، کبھی وہ کسی پریشانی میں لگ جاتا ہے، کوئی چور چرا لیتا ہے، کوئی غلط جگہ میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، تو یہ سب مال جو لگ رہا ہے یہ اصل میں ضائع ہو رہا ہے۔
جو مال گناہ میں لگے گا وہ ضائع ہے، جو مال ایسی جگہ لگے گا کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید نہیں ہے تو وہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جیسے نصاب متعین کیے ہیں، مقدار زکوٰۃ متعین فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے ان کو بھی خود متعین فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت زید ابن حارث سدائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آیا، مسلمان ہو گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جماعت اور میری قوم کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے، اس لیے ان کے خلاف لشکر تیار کیا جائے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف لشکر کشی نہ کریں، میں ان کو دعوت دوں گا اور وہ انشاءاللہ مطیع اور فرما بردار ہو کر آپ کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو اور قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی صفات بتائیں تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اخا صداع المطاع فی قومہ، کہ ایک قبیلہ صداع کے بھائی تو اپنی قوم کے اندر مقتدا ہے، تیری تو وہ اطاعت کرتے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے صدقات میں سے کچھ دے دیجئے، تعاون کی اپیل کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کسی نبی یا غیر نبی کے سپرد نہیں کیے کہ وہ اس کو متعین کرے، بلکہ وہ اللہ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں تو میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا، لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کو اللہ نے بیان فرمایا ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دیتے تھے وہ انہی کو دیتے تھے کہ جو اللہ کے بیان کردہ مصارف ہیں، جو 8 مصارف مستحقین زکوٰۃ کے اللہ نے بیان کیے ہیں انہی کو دیا کرتے تھے۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ بھی زکوٰۃ اور صدقات سے تعاون کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ قرآن کریم کے مطابق زکوٰۃ دیتے تھے، اس لیے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا یہ خیال کریں کہ کسی مال کی تقسیم میں اگر کوئی انسان صحیح تقسیم کر سکتا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم 1 کھجور کا دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے جب تک اس کو مصرف تک نہ پہنچائے، لیکن منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ پر بھی اعتراض کیا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض منافق وہ ہیں کہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو صدقات میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ خوش ہو جاتے اس مال پر جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے میں دیا، وَقَالُوا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہمیں عطا فرمائیں گے اور اللہ کا رسول بھی ہمیں صدقات میں سے دیں گے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا تھا، اور یوں کہتے وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیات سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے کہ میرے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ آپ کی غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے اس وقت سے بچایا کہ جس وقت ساری زبانیں برائی بیان کرنے لگ جائیں، اور فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو نیک آدمی ہو، اچھا ہو، اس کی بھی کچھ لوگ تعریف کریں گے، کچھ لوگ اس کی برائی بیان کریں گے، کچھ لوگ اس کی مذمت کریں گے۔ تو منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ ہمیں یہ نہیں دیتے اور اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے عطا کیا، وہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ چنانچہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اور اس پر اگر ہم راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، کیونکہ انسان کا حرص اور اس کا دل مال کے ڈھیر انبار لگ جائیں پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ انسان کا جو ضمیر ہے، نفس ہے، اس میں مال کی حرص رکھ دی گئی ہے، اس لیے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو جتنا بھی آئے گا وہ حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں قرآن کریم کے اندر وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں کہ جس کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ اور واجب صدقات للفقراء فقراء کا حق ہیں، والمساکین اور مساکین کا حق ہیں۔ تو یہاں اللہ نے صدقات کا لفظ ذکر فرمایا۔ صدقات یہ صدقتن کی جمع ہے اور صدقہ یہ صدق سے نکلا ہے۔ تو صدقہ اصل میں یہ بتلا رہا ہے یہ لفظ کہ جو آدمی اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے، گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اس کہنے میں سچا ہوں، اسی لیے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ مال دے رہا ہوں، ورنہ اگر سچا نہ ہوتا تو میں کیوں دیتا مال۔ تو انما الصدقات للفقراء، یہاں پہلا مصرف اللہ نے بیان کیا للفقراء۔ فقراء جو ہے یہ فقیر کی جمع ہے، اور فقیر عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تھوڑا بہت مال بھی اس کے پاس نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت مال تو ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، جو شرعی نصاب ہے اس سے کم ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ البتہ شرعی لحاظ سے یہ دونوں الفاظ تقریباً قریب بنتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو وہ فقیر یا مسکین نہیں ہے، اگرچہ معاشرے میں اپنے آپ کو وہ فقیر ظاہر کرے لیکن ہے صاحب نصاب تو وہ فقیر یا مسکین نہیں ہے، شریعت کی اصطلاح میں وہ غنی کہلاتا ہے۔ اب صاحب نصاب اور جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے وہ کون ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق بن رہا ہے وہ کون ہے، یہ بات سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے پاس دیکھ لے کہ یہ 5 قسم کے اموال اس کے پاس کتنے ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ، ضروریات اصلیہ سے زیادہ سامان یا جائیداد اس کے پاس۔ تو یہ 5 چیزیں اپنے پاس انسان نوٹ کر لے، یا کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے پاس بھی اگر ممکن ہو تو معلوم ہو سکتا ہو تو معلوم کر لے کہ یہ 5 چیزیں اس کے پاس ہے، یعنی اگر ہیں تو کتنی ہیں۔ اگر اس کے پاس اتنی نقدی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے،
یا اس کے پاس اتنا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا ضرورت سے زیادہ زمین یا جائیداد ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہے. 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آج کل بنتی ہے تقریباً 80,000، اس کے آگے پیچھے ہے. تو جس کے پاس نقدی ہے اور قرضہ نہیں ہے اور وہ 80,000 ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا اس کے پاس کچھ نقدی ہے لیکن اس کے پاس کچھ سونا بھی پڑا ہوا ہے یا کچھ چاندی پڑی ہوئی ہے، یا اس کی کچھ زمین ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کی مالیت اگر 80,000 یا اس سے زیادہ کی بنتی ہے تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے اور اس کا زکوٰۃ لینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی اصطلاح میں نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. اس لیے انسان جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے بارے میں جس حد تک ممکن ہو معلومات کر لے. اور جو آدمی ایسا ہے جو کسی سے زکوٰۃ لے رہا ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو دوسروں کو بتلا دے کہ میں تو زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے یہ آپ کسی اور کو دے دیجیے، یہ اس کا فریضہ بنتا ہے. اب ضرورت سے زیادہ مال کسے کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جائیداد کسے کہتے ہیں، اس میں آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے گھر کے اندر جو زائد از ضرورت مال ہے، جیسے کہ مثلا کپڑے ہیں یا اس کے پاس کچھ برتن ہیں یا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، تو وہ اگر سال بھر استعمال نہیں ہوتی تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے. اگر کچھ برتن رکھے ہیں وہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ بسترے ہیں وہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ ضرورت میں داخل ہیں. اگر 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی جو ہے دفتر کے لیے ہے، دوسری گاڑی بچوں کو سیر و تفریح کرانے کے لیے ہے، وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. لیکن اگر وہ استعمال ہی نہیں ہوتا تو وہ ضرورت سے زائد ہے. اگر 2 موبائل ہیں، ایک موبائل سادہ ہے، دوسرا موبائل جو ہے اس کے اندر جو نیٹ آتا ہے، دونوں کو اپنی ضروریات میں استعمال کر رہا ہے تو دونوں ضرورت کے اندر داخل ہوتے ہیں. اسی طرح زمین اور مکان کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کی زمین ہے اور وہ فصل دے رہی ہے تو اگر وہ فصل اس کی سال بھر کی اخراجات کے لیے ہے تو وہ ضرورت میں داخل ہے. یا کسی کا مکان ہے کرائے پر لگا ہوا ہے اور اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس سے بمشکل سال بھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. لیکن اگر خالی زمین پڑی ہوئی ہے، خالی پلاٹ ہے کسی کے پاس، تو وہ ضرورت سے زائد ہے. اگر اس کے پاس وہ ہے تو وہ زکوٰۃ کسی سے لے نہیں سکتا. اب اس پلاٹ میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو پھر اس کی مالیت میں زکوٰۃ ہے، اور اگر تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تو اس کی مالیت میں پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ لینے میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کا پلاٹ مثلا DHA میں ہے، بحریہ ٹاؤن میں ہے، یا آج کل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں آپ کا پلاٹ ہے اور آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے لیکن ابھی تک وہاں گھر بنانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے اور وہ صحت مند ہے، کمائی پر قادر ہے، تو اس کے پاس اگر نصاب سے کم چیزیں ہیں تو زکوٰۃ اگر کوئی اس کو دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن خود اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا یا سوال کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا پینا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے موجود ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. اگر وہ سوال کرے گا تو وہی مال جو اس کو ملتا ہے قیامت کے دن وہ آگ کے انگارے بن جائیں گے اور اس کے چہرے پر داغ لگایا جائے گا کہ اس نے بغیر ضرورت کے مخلوق سے سوال کیا، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے یہ 2 مصارف اللہ نے بیان کیے. پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات فقراء کا حق ہیں، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، والمساکین اور مساکین کا حق ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے. تیسرا مصرف فرمایا والعاملین علیہا، کہ جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے کام اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں. حکومت اسلامیہ میں
لوگوں کی زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ڈیوٹی دی جاتی تھی کہ ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہوتی تھی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے پھر فقراء تک پہنچائیں. تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دینا جائز ہے. ان کو عاملین کہتے ہیں. والعاملین علیہا، اور جو اس کا کام کرنے والے ہیں. چوتھا مصرف فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلجوئی کے لیے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نو مسلم ہو، ابھی مسلمان ہوا اور وہ غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جائے. یہ بھی زکوٰۃ کا چوتھا مصرف ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. اور پانچواں مصرف فرمایا وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں. اس سے مراد وہ غلام ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے مالک سے کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے پھر ہم آزاد. مثلا مالک یا غلام خود کہتا تھا یا مالک کہتا تھا کہ آپ 10 لاکھ روپے مجھے لا کر دیں پھر آپ آزاد ہیں. تو اس میں جو زکوٰۃ دی جائے تو وہ بھی مصرف ہے زکوٰۃ کا. اس کو شرعی لحاظ سے مکاتب کہا جاتا ہے. اور چھٹا مصرف ہے والغارمین. غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور ادائیگی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ قرضہ ادا کریں تو پیچھے نصاب سے کم بچتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو تجارتی قرضہ ہوتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، ورنہ تو بڑی بڑی فیکٹریوں والے بینکوں سے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں وہ قرضہ لے لیتے ہیں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. بلکہ جو شخص عام مقروض ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہے. اگر تجارتی قرضہ لیا ہے تو جو اس کی فیکٹری ہے، اگر اس کا سامان اس قرضے کے برابر ہے یا اس سے تھوڑا بہت کم و بیش ہے، وہ اس میں داخل نہیں. جس پر قرضہ ہے اس کی قرضے کو چھڑانے کے لیے اور اس کی گردن کو قرضے سے آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ بھی زکوٰۃ کا صحیح مصرف ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے، یہ سب سے افضل ہے. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اور ساتواں مصرف فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اور اس شخص کو زکوٰۃ دینا جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہو. تو اللہ کے راستے میں جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جا رہا ہے، شرعی لحاظ سے صحیح جہاد ہو، اور اس کے پاس جہاد کا سامان نہیں ہے، راستے کا خرچہ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے دینا، یہ بھی صحیح مصرف ہے زکوٰۃ کا. اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن اس کا مال کہیں خرچ ہو گیا. اب اس پر حج فرض ہے، مال خرچ ہو جائے پھر بھی حج فرض رہتا ہے. اس کے بعد اگر وہ حج پر جا رہا ہے اور اس کے لیے حج کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا یہ بھی صحیح مصرف ہے زکوٰۃ. اس لیے وفی سبیل اللہ میں یہ 2 مصرف اکثر فقہا نے بیان فرمائے ہیں، ایک تو مجاہد اور دوسرا حاجی. اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دین کے کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کام کا خرچہ نہیں ہے، جیسے مثلا کوئی طالب علم ہے وہ جا رہا ہے سفر پر کہ تاکہ علم حاصل کرے، یا کوئی آدمی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے سفر پر لیکن اس کے پاس خرچہ نہیں ہے اور راستے کا سفر کا خرچہ نہیں ہے، محتاج ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دینا یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. اور 8واں مصرف فرمایا وابن السبیل، اور مسافر یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے. تو مسافر سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو آدمی اپنے وطن سے دور ہے، وطن میں تو اس کے پاس مال ہے، جائیداد بھی ہے، نقدی بھی ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کے پیسے ختم ہو گئے اور اپنے وطن سے منگوانے پر قادر نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ سفر میں ختم ہو گئے لیکن آج کل ایزی پیسہ ہے، اس کے ذریعے آسانی سے منگوا سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دینا درست نہیں ہے. وہاں سے منگوانے پر بھی قادر نہیں ہے اور اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، مسافر ہے، تو اس کو اگر آدمی زکوٰۃ میں سے دے دے تو یہ ٹھیک ہے. قرآن پاک نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں فرمایا وابن السبیل، یہ 8واں مصرف ہے. اس لیے یہ 8 مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے خود متعین فرما دیے. اور اس سے معلوم ہوا کہ انہی مصارف میں زکوٰۃ اگر دی جائے گی تو صحیح ادائیگی ہے. اس کے علاوہ باقی کاموں کے اندر انسان نفلی تعاون تو کرے لیکن زکوٰۃ انہی کا
اصل جو ہے وہ حق ہے۔ پھر اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی رشتہ داروں میں سے کن کو کر سکتے ہیں، کن کو نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یا اپنے آباء و اجداد کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ باپ، دادا، اسی طرح ماں، نانی، نانا، دادا، دادی، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد نیچے تک ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، جیسے بیٹا، پوتا، اسی طرح بیٹی، پوتی، نواسی، نواسا، نیچے تک ان کو زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے جو منافع ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ یہ ان کو دینا ایسے ہے جیسے ایک جیب سے دوسرے جیب میں ڈالنا۔ اسی طرح دوسرا رشتہ ہے زوجین کا، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اگر وہ حقدار ہیں، مصرف ہیں، تو یہ ڈبل ثواب ہے اس میں، اس لیے کہ جو آدمی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے گا تو اس میں تو ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہے، اور دوسرا اس میں صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ کون مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو انسان زکوٰۃ ادا کر دے۔ دو قسم کے مصارف ایسے ہیں جس میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو رشتہ دار، اور دوسرا وہ لوگ جو فقیر و محتاج ہیں اور وہ دین کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ہوگا، اور وہ آگے جو دین کا کام کر رہے ہیں تو اس دین کے کام میں بھی آپ کا حصہ پڑ جائے گا، چنانچہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوئی آدمی دین کی کوئی بھی خدمت کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، یا اور کوئی خدمت وہ محتاج ہے، مصرف ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ کو ڈبل ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور بھی مسائل ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے تو وہ سوچے، اور اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ اپنے مفتیان اور علماء سے معلوم کرے۔ اگر اس کو لکھ کر سوال بنا لے اور جمع کر لے اور پھر اس کا تحریری جواب لے لے، یہ تو بہت اچھا ہے، وہ اس کے پاس پڑا رہے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ زبانی آدمی پوچھ لے، ایک مجلس میں انسان کو یاد آتا ہے کہ میرے مال کے اندر یہ مسائل ہیں، تو بعض اوقات وہ بعد میں بھول جاتا ہے۔ جو یاد آ گیا اس کو آدمی اپنے پاس نوٹ کر لے کہ مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے، بعد میں پھر وہ مسائل اپنے متعلقہ مفتیان کرام سے آدمی معلوم کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں ہم پر فرض فرمائی ہے، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمتوں والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، سب معلوم ہے اللہ کو کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی زکوٰۃ، حکمت والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے اس کو برکتیں پھر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر